اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں جہان نظر آتا ہے، دنیا نظر آتی ہے، یہ جہان کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جہان بنایا، ہم اس کی چیزوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، گنتی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک جہان صغیر بنایا، چھوٹا جہان بنایا کہ انسان تو بڑے جہان کی سیر کو نہیں کر سکتا، پورے جہان کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کو بھی ایک جہان کی مانند بنایا ہے۔ اگر تم میں زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، تو پتھروں کو دیکھتا ہے، تو شجر حجر کو دیکھتا ہے، تو اس دنیا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر اپنے جسم کا ظاہری طور پر معائنہ کرتا ہے، تو تمہیں پتہ یہ چلے گا کہ آسمان سے پانی برستا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ الگ جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن سے پسینہ رکھا ہوا ہے۔ ایک جہان جہان کبیر ہے کہ جس کے اندر آسمان سے پانی برستا ہے، اور دوسرا جہان جہان کبیر ہے، یہ جہان صغیر ہے، یہ چھوٹا جہان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر پسینہ رکھا، اور پھر آسمان کے اندر خالق کائنات نے، دنیا کے اندر خالق کائنات نے درخت رکھے، ٹہنیاں رکھی، پتے رکھے، شجر رکھے، اور انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بال رکھے، اور پھر دنیا جہاں کے اندر خالق کائنات نے پتھر رکھے، انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ہڈیاں رکھی، دانت رکھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مثال دی کہ انسان تو اپنے جسم پر غور و فکر کر کے دیکھ، اگر میں تمہیں احسن کہہ رہا ہوں، میں تمہیں خوبصورت کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ یقین کر لے، اس لیے کہ کسی اور کا قول تو جھوٹا ہو سکتا ہے، تیرے رب کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تجھے خوبصورت کہہ رہا ہے، وہ تجھے حسین کہہ رہا ہے، تیرا رب ہو کر تجھے احسن کہہ رہا ہے، پھر یہ یقین کر لے کہ تجھ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی مخلوق خوبصورت نہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت تجھے پیدا فرمایا۔ تو حضرات محترم، انسان اپنے جہان کے اندر غور و فکر کر کے دیکھے، جیسا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کیونکہ یہ شعر پنجابی کے ضرور ہیں، لیکن ان میں کھونے کے لیے، ان کی گہرائی میں جانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا آپ فنا کرنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ پنجابی ہو کر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو سمجھے گا وہی کہ جس کے دل کے اندر وہ خدا کی معرفت موجود ہوگی، اللہ رب العزت کے نور کی جھلک موجود ہوگی، وہ بندہ سمجھ پائے گا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصور کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ بات ایسے نہیں کہہ دی، بلکہ انہوں نے حقیقت جان کر یہ بات کہی ہے، کیا کہ کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کون کی جانا میں کون میں بھولیا کی جانا میں کون۔ ہم نے ابھی تک خود کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کون ہوں، اور جنہوں نے جان لیا، خالق کائنات نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، جنہوں نے اپنی ذات کو پہچان لیا، کسی کو خالق کائنات نے دادا صاحب بنا دیا ہے، کسی کو خالق کائنات نے بابا فرید بنا دیا ہے، جس نے خود کو جان لیا، کسی کو خالق کائنات نے پیر مہر علی شاہ بنا دیا ہے، اور کسی کو خالق کائنات نے پیر جماعت علی شاہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود کو پہچانا۔ تو حقیقت کے اندر وہی انسان احسن ہے، خوبصورت ہے، جس کا تن بھی خوبصورت ہے، جس کا من بھی خوبصورت ہے، جس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، جس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات کی نظر میں وہی انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ صرف خالی خوبصورت کپڑے پہننے سے صورت اچھی نہیں ہو جاتی،
انسان کا دل پاکیزہ ہونے سے بڑھتی ہے۔ اگر انسان خود کو قیمتی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں مقبول کرنا چاہتا ہے، تو صرف اس کو اپنا ظاہر ہی نہیں سنوارنا ہوگا بلکہ اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہوگا، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ تو معرفت تو پھر سمجھ نہیں آئے، لیکن اسی سمجھنے کہ نہیں جڑا چار تمیز لکھیو بڑا ڈاٹا پیر ہوتا ہے، جڑا تمیز کار پانچ پہنچے آسر پہلے پہنچ گئے وہ بڑا اونچا آیا پیر۔ یہ تمیزوں والا کنسپٹ پیری مریدی میں نہیں ہے، یہ ہماری تسلی کے لیے تشفی کے لیے پیر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعتقاد اس چیز پر ہے۔ اگر پیر کہہ دے ٹھیک ہے جا اللہ کرم کرے گا سیوں نے لے نہیں دوروں بیڑ رکائی چھڑے ہے، یہ ہماری سوچ ہے نا۔ پیر ریتا گھنٹہ تمیز دیکھا ایسا دینا ڈیوی پیر نے میری بڑی چاہ کی میں گیا تے میرے واسطے بڑا ٹائم کٹے۔ ہم اپنے پیر کو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے الفاظ کے اندر تاثیر کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو بولتا وہ ہے، اس کی زبان کے اندر طاقت خالق کائنات کی موجود ہے۔ ہمیں اس حدیث کو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھا ہو تو پھر ہم ہر تمیز لکھنے والے کو پیر نہ بنا دیں۔ آگے تعلیمات غوثیہ کے اندر ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ تعلیمات کتنی ضروری ہیں، اسلام کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے سونا محبوب ان کائنات والوں کو یہ پیغام پہنچا دو، اے سونا محبوب ان لوگوں کو یہ بتلا دو کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ حدیث قدسی بڑی معتبر ہے، کس اعتبار سے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہی مشکل ہے۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں، حقیقت کے اندر وہی پہچانتا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ جس نے خود کو نہیں پہچانا، خود کے بارے میں نہیں جانتا، وہ یہ کیسے جانے گا کہ میرا رب کون ہے؟ وہ کیسے یہ پہچانے گا کہ میرے اللہ